بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ وہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس بننا تھے، جس کا راستہ روکا گیا، جسٹس منصور علی شاہ، اور اس کے اگلے جو چیف جسٹس بننے تھے جسٹس منیب اختر کا خط منظر عام پر آ گیا۔ اس خط میں کیا ہے اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور جو 5 جج آزاد ہیں، جو 6واں جج کو خرید لیا گیا، وہ جو بلوچستان سے آیا تھا جس کا نام جسٹس طاہر تھا، آگے کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم اس کے نام کا، لیکن چیف جسٹس کو لکھا گیا جو کنٹرول چیف جسٹس جس کا نام یحییٰ افریدی خان ہے، اس کو خط لکھا گیا۔ اور خط میں کیا ہے اس ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل تفصیلات دیں۔ آپ نیچے کامنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسے درست قرار دیا گیا اور 5 آزاد ججوں کی درخواست مسترد کر دی۔ جو اسٹیبلشمنٹ کا بینچ ہے اس نے، جس کو ہم آئینی بینچ کہتے ہیں، اب جسٹس ہاشم ڈوگر کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا، اور یحییٰ خان بدمعاش نے، یحییٰ افریدی نے اس کو جوڈیشل کمیشن میں بھی شامل کر لیا گیا ہے، تو جس پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے اختلاف کیا اور ایک خط لکھا۔ اس خط لکھنے کی وجہ یہ تھی، اور جس کے مدنظر ذیل یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص کو جو 15ویں نمبر پر جج ہو اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے نمبر والا لایا گیا۔ یہ آئین کی، میرٹ کی، قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے، اور یہ کیا ہے تو جس کو آئینی بینچ کا سربراہ یا اس میں جوڈیشل کمیشن میں شامل ہونا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ جیسے محسن اختر کیانی تھا، یا جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب تھے، یا جیسے میاں گل رمزیب صاحب تھے، ان تینوں کو بنانا تھا، لیکن یحییٰ افریدی بہت اچھی چال کھیلے اور ان ججوں کو کھٹے لین لگانے کے بعد یا اس کو پہلے قائم مقام تھا، اس کے بعد مستقبل جج بنا، اب جوڈیشل کمیشن میں بنایا گیا، تو جس پر یحییٰ افریدی کو یہ بے نقاب کیا گیا۔ تم تو کہتے تھے ہم اس کو نہیں مانتے، اب اس پر جو اہم نکتہ تھا یہ تھا کہ جیسے منصور علی شاہ کا وہ بہت انتہائی اخلاقیاتی قانونی تھا کہ اس جج کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 آزاد ججوں نے چیلنج کر رکھا ہے کہ آپ ہماری درخواست سنیں، جس کو انٹرا کورٹ اپیل کہتے ہیں، لیکن وہ 14 دن کے اندر مقرر ہونی تھی۔ انٹرا کورٹ اپیل وہ مقرر نہیں ہوئی، اور جو سماعت نہیں ہو رہی تھی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اب اس کا جو خط ہے یہی ہے کہ یہ انٹرا کورٹ اپیل بہت اثر پڑے گا۔ اب جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے خلاف کیا جمال مندوخیل صاحب کوئی فیصلہ دیں گے، جس کا جواب ہے نہیں۔ کیا جمال مندوخیل اس کے خلاف کوئی ریمارک دیں گے؟ جواب ہے نہیں۔ جمال مندوخیل تو اسٹیبلشمنٹ کے، نون لیگ کے، مریم نواز کے بچوں کے ملازم سے بھی نیچے درجے رکھنے والے آدمی ہیں، تو کیا وہ آئین و قانون کا فیصلہ کریں گے؟ تو جیسے منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آئین کے خلاف اور قانون کے خلاف ایک گھٹیا حرکت ہے، اسے فوری طور پر بند کیا جانا ہے۔ تو رول منظور کر لیے گئے جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر کے۔ دیکھیے، ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے گا، اور گزر جانے کے بعد جب عدلیہ میں یہ ہوں گے تو اس وقت عدلیہ کے پاس یہ کچھ کہنے کو نہیں ہوگا، جس طرح کہتے ہیں کالی بھیڑ، اس وقت چیف جسٹس ملک کا کالی بھیڑ بنو۔ جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر کو چاہیے تھا کہ وہ باروں سے خطاب کرتے اور وکیلوں میں نکلتے اور ان ججوں کو بے نقاب کرتے، لیکن یحییٰ خان اپنی طرح کھیلتا گیا۔ یحییٰ خان نے بہت اچھے پہلے 4-5 دنوں میں ججوں کو کنٹرول کیا۔ ججوں کا خیال تھا کہ 26 آئینی ترمیم کے خلاف ہو، لیکن وقت آتا گیا تو ججوں کے ساتھ کھیلتے گئے۔ تو جیسے منصور علی شاہ ہو
جیسے منیب اختر ہو، جیسے عطر من اللہ ہو، اور جیسے عائشہ ملک ہو، اور جیسے شہزاد ملک ہو، اور دیگر جج جو ان پر ہے وہ بھی رکھ دیں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔